بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دبئی سے انڈیا کی طرف بحیرہ عرب سمندر کے راستے ٹرین چلائی جا رہی ہے؟ ناممکن دکھائی دینے والے اس منصوبے کے پیچھے سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اس منصوبے پر کتنی لاگت آئے گی اور یہ منصوبہ کتنے عرصے میں مکمل ہوگا؟ اس کے علاوہ دبئی ایسے حیران کر دینے والے منصوبے، ناممکن دکھائی دینے والے منصوبوں پر کام کیوں کرتا ہے؟ یہ تمام تر تفصیلات آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب اور لائک نہیں کیا تو سبسکرائب اور لائک کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ میرے آنے والی نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ دنیا میں اگر خوبصورتی اور کاروبار کے اعتبار سے اگر پہلے 5 ممالک کی بات کی جائے تو دبئی کا شمار ان 5 ممالک میں ہوتا ہے، کیونکہ دبئی ایک ایسا ملک ہے جو خوبصورتی اور کاروبار کے اعتبار سے دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ یہ صحرا اور ریگستان میں گھرا ہوا ایک ایسا ملک ہے جس نے انڈر واٹر ٹرین منصوبے کے علاوہ ایسے ناممکن دکھائی دینے والے منصوبوں کو مکمل کیا ہے جن کے بارے میں ایک عام انسانی عقل دنگ رہ جاتی تھی کہ یہ منصوبے کبھی مکمل نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پر ورلڈ ٹالسٹ بلڈنگ، دنیا کی سب سے بڑی عمارت برج خلیفہ، جس پر کام کرنے کے لیے بڑی بڑی کمپنیوں نے پہلے انکار کر دیا، لیکن دبئی نے پھر بھی اس کو مکمل کر کے دکھایا۔ اس کے علاوہ جمیرہ بیچ اپنی مثال آپ ہے۔ انڈر واٹر ٹرین منصوبے کی بات پہلی دفعہ 2018 میں اس وقت کی گئی جب دبئی میں UAE اور انڈیا کے درمیان ایک مشترکہ اجلاس جاری تھا۔ نیشنل ایڈوائزر بیورو نے اچانک اس خیال کو پیش کر کے سب کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ شروع میں تو اس منصوبے پر کام سست روی کا شکار رہا، مگر اب 2023 میں اس منصوبے پر کام تیزی سے جاری ہے۔ اگر دبئی اور ممبئی کے درمیان فاصلے کی بات کی جائے تو وہ 1934 کلومیٹر ہے اور یہ ٹرین بحیرہ عرب کے راستے ممبئی تک چلائی جائے گی۔ یہ ٹرین 600 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل سکے گی۔ اس سے انڈیا اور ممبئی کے درمیان فاصلہ انتہائی آسان اور کم وقت میں ہوگا اور اس سے دونوں ممالک کی عوام کے لیے بھی اخراجات میں کمی ہوگی۔ اس منصوبے کو شروع کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ٹرین پانی کے اندر کیسے چلائی جائے گی؟ جو کمپنی اس ملٹی بلین میگا پروجیکٹ پر کام کر رہی ہے اس کا نام نیشنل ایڈوائزر بیورو لمیٹڈ ہے۔ اس کمپنی نے اس منصوبے کو ایکوا ریل کا نام دیا ہے۔ کمپنی کے مطابق یہ ٹرین سمندر کی تہہ کی بجائے سمندر کے درمیانی حصے میں چلائی جائے گی۔ یہ ایک اسپیشل قسم کی ٹرین ہوگی، اس لیے اس کی پٹڑی کو سمندر میں بچھانے کے لیے خاص قسم کے کنکریٹ سے بنی ہوئی 2 ٹیوبز کو سمندر میں ڈالا جائے گا۔ ان ٹیوبز کے درمیان خم رکھا جائے گا۔ اگر عام زبان میں کہیں تو دونوں ٹیوبز سیدھی نہیں ہوں گی، یعنی کرو کی شکل میں ہوگی تاکہ دونوں ٹیوبز کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے بچایا جا سکے۔ اب اگر ان ٹیوبز کو پانی میں کھڑا کرنے کی بات کی جائے تو ان ٹیوبز کے اوپر سیریز آف انڈسٹریل اسکیل پونٹون کو لگایا جائے گا جو ان ٹیوبز کو پانی میں کھڑا رہنے میں مدد فراہم کرے گا۔ اس کے علاوہ اگر دونوں ٹیوبز کی بات کی جائے تو دونوں ٹیوبز میں ایک میں ٹرین چل سکے گی، جبکہ دوسری ٹیوب میں مزید 2 پائپ لائنیں بچھائی جائیں گی۔ ایک پائپ لائن میں دبئی سے ممبئی کی طرف تیل بھیجا جائے گا، جبکہ دوسری پائپ لائن میں ممبئی کے شمال میں واقع دریائے نرمدا سے صاف پانی دبئی کی طرف بھیجا جائے گا، جس سے صحرا کی پیاس بجھائی جائے گی۔ دبئی اور سعودی عرب کے درمیان اس وقت ترقی کی دوڑ لگی ہوئی ہے، اس لیے دونوں ممالک ناقابل یقین منصوبوں پر کام کر رہے ہیں۔ جہاں دبئی انڈر واٹر ٹرین ناقابل یقین منصوبے پر کام کر رہا ہے، وہاں سعودی عرب بھی نیوم سٹی بنا رہا ہے۔ نیوم سٹی ایک ایسا شہر ہوگا جہاں دنیا کی ہر ایجادات، جہاں دنیا کی ہر آسائش ہوگی۔ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو اس شہر میں موجود نہ ہو۔ اس موقع کو غنیمت جان کر انڈیا نے بھی اماراتی ممالک کے ساتھ تعلقات مزید بہتر بنانا شروع کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ انڈیا چاند پر پہنچ چکا ہے۔ دنیا کی تیسری بڑی معیشت ہونے کی وجہ سے دوسرے ممالک بھی اس کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ ستمبر میں ہونے والے G20 اجلاس میں چائنا کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کے مقابلے میں ایک ایسی راہداری قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا جس کے تحت انڈیا کا سامان سعودی عرب اور اردن سے ہوتا ہوا بحیرہ روم کے راستے یورپ کی منڈیوں تک پہنچ سکے گا۔ اگر یہ ناقابل یقین منصوبہ جو دکھائی دے رہا ہے اگر یہ مکمل ہو جاتا ہے تو اس سے انڈیا کو اور یورپی ممالک کو بہت فائدہ پہنچے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔